بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراجعات فرمائے مدینہ ہوئے تو راستے میں جعرانہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ ارباب سیر کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کے لیے ٹھہرے۔ وہاں کے اثناء قیام میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے درمیان تشریف فرما تھے کہ یکایک ایک پریشان حال شخص نمودار ہوئے۔ وہ اپنی وضع قطع سے قریشی معلوم ہوتے تھے اور ان کے چہرے پر خوف اور ندامت کے ملے جلے آثار تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کو پکڑنے کے لیے تڑپ کر اٹھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا، تم لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہو اور اسے میرے پاس آنے دو۔ ان صاحب نے قریب آ کر بآواز بلند کہا، السلام علیک یا نبی اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اپنے واجب القتل ہونے کی خبر سن کر میں نے چاہا کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر عجم کے کسی علاقے میں چلا جاؤں اور وہیں بود و باش اختیار کر لوں، لیکن جب یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رافت و رحمت سے پیش آتے ہیں تو ترک وطن کے بجائے خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گرا دینا بہتر سمجھا۔ یا نبی اللہ، ہم لوگ شرک میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہمیں ہدایت نصیب کی۔ میں سخت مجرم اور گنہگار ہوں اور اپنے گناہوں پر شرمسار ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس جھکا لیا اور پھر فرمایا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ تمہارے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر ان صاحب کی جان میں جان آئی اور ان کی زبان پر بے اختیار تحمید و تہلیل جاری ہو گئی۔ یہ واجب القتل جرم جن کے گھناؤنے جرائم کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یکسر معاف فرما دیا بلکہ ان کے لیے اللہ سے بہتر سلوک کی دعا بھی کی۔ حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی خاندان سے تھی اور حضرت حبار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اسود کے چچا زاد بہن تھی۔ حضرت حبار رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آبائی مذہب سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو حبار رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن بن گئے۔ انہوں نے دوسرے اشرار قریش کے ساتھ مل کر اہل حق کو ستانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، یہاں تک کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص گرفتار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس شرط پر رہا کر دیا کہ مکہ جا کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بھیج دیں گے۔ حضرت ابو العاص نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے مکہ پہنچ کر وعدے کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹ پر بٹھا کر اپنے چھوٹے بھائی کنانہ بن ربیع کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا۔ مشرکین قریش کو علم ہوا تو ان کے ایک گروہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور کنانہ کا تعاقب کیا اور مقام ذی طوبہ میں ان کو جا گھیرا۔ تعاقب کرنے والوں میں حبار بن اسود بھی شامل تھے۔ انہوں نے اونٹ کی کونچیں کاٹ دی اور اپنا نیزہ ہوج پر مارا، جس سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا گر پڑیں۔
وہ اس وقت حاملہ تھی، صدمے سے حمل ساقط ہو گیا۔ اس پر کنانہ نے ترکش سے تیر نکالے اور للکار کر کہا، اب اگر کوئی ہمارے نزدیک آیا تو میں اسے تیروں سے چھلنی کر دوں گا۔ آخر ابو سفیان کے سمجھانے بجھانے پر اس وقت کنانہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو واپس مکہ لے آئے۔ البتہ چند دن بعد پھر انہیں لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ وادی ناہج میں پہنچے تو وہاں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمہ بن اسلم انصاری رضی اللہ عنہ کو موجود پایا، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو لینے آئے تھے۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا انہی کے ساتھ مدینہ پہنچی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبار کی اس حرکت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دکھ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، حبار بن اسود جہاں ملے اسے آگ میں ڈال دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایسا نہ کرو، کیونکہ آگ کا عذاب دینا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تاہم فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبار کو واجب القتل قرار دیا۔ اس پر وہ روپوش ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد مقام جعرانہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہو گئے۔ حضرت حبار رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد کچھ دن مکہ میں رہے، پھر مدینہ چلے آئے۔ یہاں بعض صحابہ کرام ان کو پچھلی حرکتوں پر ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ملامت کرنے سے منع فرما دیا، اور حضرت حبار رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں خوشگوار زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کی طرف سے گزرے تو اندر سے دف کے ساتھ گانے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ دف اور گانا کیسا ہے؟ معلوم ہوا کہ حبار رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کی شادی ہے۔ شاید گانا کچھ اس قسم کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ الاصابہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں حضرت حبار رضی اللہ تعالی عنہ شام چلے گئے تھے اور وہیں مستقل اقامت اختیار کر لی تھی۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ حضرت حبار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایام حج میں یوم نحر کو مکہ پہنچے تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ وہ اس سال عمرہ کر لیں اور آئندہ سال آ کر حج کریں۔ حضرت حبار رضی اللہ تعالی عنہ شعر و شاعری میں بھی ورک رکھتے تھے۔ اہل سیر نے ان کے سال وفات کی تصریح نہیں کی، لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 15 ہجری کے بعد کسی وقت وفات پائی۔ ان کی اولاد میں سے 3 لڑکوں نے بہت شہرت پائی، علی، اسماعیل اور عبد الرحمن بن حبار رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے عمر بن عبد العزیز بن منظر بن عبد الرحمن بن حبار نے 247 ہجری میں سندھ میں ایک خود مختار اور آزاد حکومت کی بنیاد رکھی اور منصورہ کو اپنا پایہ تخت بنا کر پورے سندھ کی حکومت سنبھالی۔ حباری خاندان نے سندھ پر 170 سال 247 ہجری سے 416 ہجری تک حکومت کی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ دولت حباریہ کا آخری فرمانروا مرتد ہو گیا۔ اس پر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح سومنات کے بعد منصورہ پر حملہ کر کے اس حکومت کو ختم کر دیا۔ دولت حباریہ منصورہ کے خاتمے کے تقریباً 200 سال بعد حباری خاندان ہی کے ایک مرد درویش نے ملتان میں رشد و ہدایت اور علم و فضل کی مسند بچھائی اور اپنے فیوز و برکات سے ایک عالم کو مستفیض کیا۔
یہ تھے شیخ الاسلام خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو چینل پر اگر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر